ٹائٹل کے لیے ایک لمبی کہانی ہے، جیسے کہ اس کتاب کو جمع کرنا اور کمپائل کرنے میں ایک کام تھا، تو اس کی جو سرورق اور اس کا جو اپنا ٹائٹل عنوان ہے، یہ بھی ایک لمبی کہانی اس کے پیچھے ہے۔ اس کو ہم نے خاص پینٹ کروایا ہے۔ سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر وہ فرینڈز ملی جو میرا خیال ہے لائف لانگ میرے ساتھ رہنے والی ہیں انشاءاللہ۔ فرحین ہے، صفیہ ہے، مافیا سے بھی میری بہت دوستی ہے، سمیرہ سے میری بہت زیادہ دوستی ہے، تو میں اس بات پہ بہت زیادہ تھینکفل ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ لوگ کہتے ہیں خواتین کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا مجھے تو بالکل نہیں۔ میں نے کہا اگر میرے اوپر اس کا یہ ریئیکٹ ہوتا ہے کہ یہ ڈھکن کھلنے سے میں ڈر جاتی ہوں، تو کوئی اور بھی اس چیز کو ایسے ہی محسوس کرتا ہوگا۔ ایک سچا کردار جو کہانیوں سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گیا ہے، اور وہ کہانی، وہ افسانہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی ایک کردار کا ہے جس کو کہانیوں میں تو پسند کیا جاتا ہے لیکن حقیقی زندگی میں اس کی گنجائش تھوڑی کم ہے، تو میں نے وہ ایک ایسا کردار، ایک مضبوط کردار اس میں پیش کرنے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز۔ ناظرین، ہماری شروع سے کوشش رہی ہے کہ سماج اور ادیب کا جو براہ راست تعلق ہوتا ہے اس کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ بحالی کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ آج کا زمانہ، جسے ہم ون کلک کی دنیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا کی دنیا کہتے ہیں، آئی ٹی کی جنریشن کہتے ہیں، اس میں سماج میں اور لکھاری میں بہت زیادہ فرق آ چکا ہے۔ دونوں کے مابین ذہنی فاصلہ بھی بڑھ چکا ہے۔ آج ہم جن شخصیات کے ساتھ اس پروگرام میں آپ کا تعارف کروانے جا رہے ہیں، میرے لیے وہ بہت اہم ہیں، میرے لیے بہت معزز ہیں، میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ وہ اس لیے کہ میں نے عینی آپا یعنی قرۃ العین حیدر سے لے کر سلمیٰ آپا، سلمیٰ اوان، نیلم احمد بشیر، خالدہ حسین، یہ وہ نمائندہ نام ہیں جن کو لکھا، جن کے لکھے کو پڑھا، جن کے قدموں میں بیٹھے، جن سے سیکھا۔ اور آج جب میرے ہاتھ میں ایک ایسی کتاب آئی جو اپنے اندر 5 سے 7 نئی دنیائیں رکھتی ہے، جو آپ کو جینڈر کے درمیان سے نکال کر کہانی اور مسئلے، کنفلکٹ کی طرف لے کر جاتی ہے، جن کا بیانیہ بہت طاقتور ہے، چاہے وہ علامت کی سطح پر ہیں، چاہے وہ کہانی کے ساتھ لے کر آپ کو چل رہے ہیں، چاہے وہ چند ٹکڑوں کے درمیان آپ کو ایسے اپنی بات مکمل کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جیسے آپ کینوس پر کسی مصور کا آخری سٹروک ہوتا ہے۔ جی بالکل، گونجتی سرگوشیاں، یہ 7 افسانہ نگار ہیں جن کی یہ کاوش ہے، اور ان کی سرخیل جو ہیں فرحین خالد صاحبہ ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اور آپ کے ساتھ ساتھ آج ہمارے یہاں صفیہ شاہد صاحبہ موجود ہیں، سمیرہ ناز صاحبہ موجود ہیں، اور فاطمہ عثمان صاحبہ موجود ہیں، اور ہمارے درمیان جو نہیں موجود لیکن موجود ہیں وہ ہیں مافیا شیخ، اور ان کے ساتھ ساتھ ثروت نجیب صاحبہ کے حوالے سے ہم بات کا آغاز میں کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ تو سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ خواتین لکھاریوں کی مشترکہ کاوش ہے، لیکن آپ لوگ کابل بھی پہنچ گئے۔ دراصل کابل ہم سے ویسے فاصلے ہوں، دل سے قریب ہے۔ کیا بات ہے آپ کی۔ اور ایک نام جو آپ کر لینے سے رہا وہ ہے ابصار فاطمہ۔ سوری، چاہوں گی جی بالکل بالکل، اور نئے لکھنے والوں میں اچھا لکھتی ہیں وہ، بہترین، بہت اچھا نام کما چکی ہیں، بہت اچھی شہرت رکھتی ہیں 2 حوالوں سے، ایز اے سائیکالوجسٹ اور دوسرے ایز اے رائٹر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ آئیڈیا کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ آئیڈیا، یہ بڑی، اس کو آئیڈیا کہیں یا خواہش کہیں، یہ ہم رائٹرز جو یہاں موجود تھے، جن سے ہم رابطے میں تھے، یہ ان سب کا ایک مل کر کام کرنے کا ارادہ ہم نے ایک مل کر ہی کیا ہے یہ طے، اور میری خوش نصیبی کہ یہ کام، یہ سہرا میرے سر اس طرح آیا کہ میں سب کو جمع کر سکی۔ واہ۔ اور اس طرح سے ٹائٹل کس نے ڈیزائن کیا؟ ٹائٹل کے لیے ایک لمبی کہانی ہے، جیسے کہ اس کتاب کو جمع کرنا اور کمپائل کرنے میں ایک کام تھا، تو اس کی جو سرورق اور اس کا جو اپنا ٹائٹل عنوان ہے، یہ بھی ایک لمبی کہانی اس کے پیچھے ہے۔ اس کو ہم نے خاص پینٹ کروایا ہے، کئی جگہ ہم نے کئی لوگوں سے رابطے کیے، اور آخر میں پھر ہمیں یہ لگا کہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں ہماری اپنی ایک پینٹنگ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم لوگ ورثہ گئے
اور اس کا کریڈٹ میں دینا چاہوں گی اپنی ساتھی صفیہ شاہد کو کہ ہم نے ایک پینٹنگ دیکھی جس میں کم چہرے تھے، اس کو ہم نے 7 چہروں میں تبدیل کیا. اس کے بعد اس میں آنکھوں اور ہونٹوں کا ایک رنگ کیا تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جو ہمارا مشاہدہ ہے وہی ہماری زبان اور ہمارا قلم کہہ رہا ہے، اور ہم بظاہر دیکھنے میں ایک صنف سے تعلق رکھتے ہیں لیکن بہرحال اپنے مشاہدات اور ایکسپیرینسز کی بنا پر مختلف ہیں. کیا بات ہے. اس کی خوبصورت بات جو ٹائٹل میں ہے میں یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے، آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں گے بھی ابھی چند لمحوں میں یہ اپیئر ہوگا کہ جو آنکھیں ہیں ان کے ساتھ رنگ مختلف ہیں، جو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ واقعتاً ایک منفرد اور مختلف کام ہے. آپ کی جو کہانیاں ہیں جن میں در زندانہ کھلا، بے ڈب بڑھیا اور ڈبل ایکسل، تم کیا جانو پریت، اب میرے لیے جو سب سے اس میں دلچسپی کا افسانہ آپ کا بن رہا ہے وہ دوسرے والا ہے، ٹیکسٹیشن شپ. یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کا براہ راست تعلق ہے لیکن اس پر بہت کم لکھا گیا. آپ نے اس کو کیسے ایکسپلور کیا اور کیسے آپ اس کو لے کر چلے؟ دیکھیے، نیٹ بیتیاں تو ہم اخبار جہاں کے زمانے سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہماری زندگی کا اب ایک ایسا اہم جز ہے جس سے کوئی بھی اس سے اب دور نہیں رہا ہے. ہم سب کے سامنے وہ، میں اکثر یہ بات کہتی ہوں کہ وہ ایک گانا تھا، کیونکہ ساری کی ساری یہ دنیا میری جیب میں، اس کا میں مصرع میں اکثر گونجتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ لکھنے والے کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا وہ موبائل کے بارے میں بات کر رہا ہے یا وہ اس نے کسی اور کانسیپٹ کو پیش کیا. بہرحال تو اس نے ہمارے تمام یکسر زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے. اس کی آمد نے، اس ایکسپلوژن آف انفارمیشن نے ہمارے رابطوں کو بہتر بھی کیا ہے اور اس میں ایک نئی جہات بھی پیدا کی. مجھے اچھی بات یہ اس میں لگی کہ آپ نے اس اینگل کو بھی آرٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عموماً ہمارے ہاں آج بھی لکھنے والا، چاہے وہ نظم لکھ رہا ہے یا افسانہ، غزل میں نہیں، نظم اور افسانے میں دونوں میں لکھاری یہ کہہ کر کنی مار جاتا ہے کہ یار یہ تو نیٹ ہے، اس پہ کیا کرنا، مطلب اس کے حوالے سے کیا لکھنا یا اس پہ کیا بات کرنی. لیکن آپ نے اسے نثر کا حصہ بنایا ہے، یہ اس کے لیے آپ مبارکباد کی مستحق ہیں. شکریہ. میں نے یہی کہنا چاہا ہے کہ ہم ایک نئے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہماری جو ریلیشن شپس ہیں وہ ایک نیا رخ اختیار کر رہی ہیں. اب ہم اپنی ریلیشن شپس کے لیے صرف نفس نفیس رابطوں کے مرہون منت نہیں رہے ہیں. اب ہمارے پاس بہت ساری نئی ایونیوز ہیں جن کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں اور اپنے لیے کسی نہ کسی طرح کا ایک کشن کہہ لیں، پارٹنر کہہ لیں، جیون ساتھی کہہ لیں، تلاش کر رہے ہیں. اور وہ ہمارے اوپر، ہماری نفسیات پر، ہماری زندگیوں میں کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے، یہ ایک اس کی شکل ہے. بالکل. فاطمہ عثمان صاحبہ کے پاس مائک لے کے جانے سے پہلے میں آپ سے جو آخری سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کیسا فیڈ بیک آ رہا ہے ٹائٹل شیئر کرنے سے لے کر کتاب ہاتھ میں آنے تک؟ جی دیکھیے، یہ میں نے کام تو کیونکہ ہم نے اس کو ایک فلاحی ادارے کے تحت شائع کیا ہے اور اس کا مقصد یہی تھا کہ تمام خواتین لکھاریوں کو پذیرائی حاصل ہو. واہ. اور اسی بات کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے. ایک کلیشے ہے کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، یا عورت کی دشمن ہے. ان تمام باتوں کو ہم نے نگیٹ کیا ہے. یہ 7 تلواریں آ گئیں. اب قلم جو ہے نا وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. بالکل بات درست ہے. میں نے عذرائے تفنن کہا. بار دیگر آپ کو مبارکباد. شکریہ. بہت اچھا کام ہے یہ اور خدا اس میں برکت ڈالے. ہم دعا کریں گے. اب آپ کو ملواتے ہیں اسی افسانوی دنیا کے ایک اور مرکزی کردار سے. تو جی ناظرین، اب ہم ملتے ہیں مس فاطمہ عثمان سے. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ. اچھا، میں بالکل ٹھیک. اس سے پہلے آپ کو میں نے پڑھا دھارا میں جی، اور اب میں یہاں آپ کے افسانے دھارے جی. بالکل. مرہم، اجالوں کا اندھیرا، اسٹوڈنٹ، مجرا اور اشک لازم.
آپ کے افسانوں کی جو خوبصورت بات جو میری نظر سے ماضی میں ایک دو گزرے وہ یہ کہ آپ کا بیانیہ بہت طاقتور ہے اور آپ ساتھ لے کر چلتی ہیں، کریکٹرز کو نکلنے نہیں دیتی. یہ چیز ہمیں ہمارے معاصر افسانہ نگاروں میں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ ملتی ہے وہ میں اپنی کم علمی پہ بات کر رہا ہوں اس کا اعتراف کرتے ہوئے سلمیٰ اوان آپا کے ہاں ملتی ہے، نیلم احمد بشیر صاحبہ کے ہاں ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے. تو ان جو 5 آپ کے جو افسانے ہیں ان کی کیا بنیاد سمجھی جائے، کیا تھیم ہے، کیونکہ آپ تو بڑا سامنے آ کر لکھتی ہیں؟ ان کی بھی تھیم اسی طرح ہے، بولڈ ٹاپکس ہیں، اور میرا لکھنے کا انداز بھی اسی طرح ہے کہ کوئی معاشرے کی کوئی جو امبیلنسنگ ہوتی ہے وہاں وہ مجھے تنگ کرتی ہے اور میرے دماغ میں پھنستی ہے، پھر میں اس پہ کہانی اس کے اوپر بنتی ہوں. کرداروں پہ میرا اتنا دھیان نہیں ہوتا، میرا دھیان جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنے پہ ہوتا ہے. اب اس میں ایک افسانہ ہے اجالوں کا اندھیرا، جس میں ایک دکھایا ہے ایک ملا ہے جو تبلیغ کے لیے نکل جاتا ہے اور بیوی پیچھے سے اکیلے اس کے بچے پیدا کرتی ہے اور آخر کے اندر اس کو جواب بھی دیتی ہے. میری جو خواتین میرے افسانے کی جو ہیروئن ہوتی ہے یا جو خواتین ہوتی ہیں وہ جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہیں، دبتی ہوئی نظر نہیں آتی. نہیں، وہ آج کی تو کوئی عورت آج کے زمانے میں دبتی نہیں ہے، ہونی چاہیے بھی نہیں. اور اگر کوئی مرد یہ سوچ لے کہ وہ دبانا چاہے گا، پہلے تو اس کی سوچ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ پھر اب وہ دبنے والا کام بھی نہیں ہے. یہ تو بات آ گئی کلیئر. تو آپ کے افسانے کو پڑھنے والا کس اپروچ سے پڑھے کہ یہ خالصتاً فیمنسٹ اپروچ کے ساتھ لکھا گیا ہے یا یہ ایک ایسی اپروچ کے ساتھ سامنے آیا جو ہمارے سماج کے ساتھ ہے، اس کے محروم طبقے کے ساتھ؟ سماج کے ساتھ، محروم طبقے کے ساتھ. صحیح. دھارے اور گونجتی سرگوشیاں، ایک سفر آپ نے کیا ہے، کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ دھارے ایک ایکسپیرینس تو اسی طرح کا تھا، نیا ایکسپیرینس تھا، اور ظاہر ہے کہ اور ہم سب نے اسی طرح مل کے ٹاپک جو ہیں وہ سلیکٹ کرتے تھے، اس پہ بات کرتے تھے. یہاں اس پلیٹ فارم کے تھرو مجھے سیکھنے کا موقع اس طرح زیادہ ملا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے افسانوں کے اوپر بات کرتے تھے، کھل کے تنقید کرتے تھے، ایک دوسرے کے افسانے ہم لوگ پڑھتے تھے، دیکھتے تھے کہ اس میں ٹاپک جو ہے وہ ہم نے کس طرح کے سلیکٹ کرنے ہیں، ہم نے ڈائیورسٹی کس طرح لے کر آنی ہے، انوویشن کس طرح لے کر آنی ہے. تو یہاں مجھے جو سیکھنے کا موقع ملا، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ مجھے یہاں پر وہ فرینڈز ملی جو میرا خیال ہے لائف لانگ میرے ساتھ رہنے والی ہیں انشاءاللہ. فرحین ہے، صفیہ ہے، مافیا سے بھی میری بہت دوستی ہے، سمیرہ سے میری بہت زیادہ دوستی ہے. تو میں اس بات پہ بہت زیادہ تھینکفل ہوں اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. لوگ کہتے ہیں خواتین کے ساتھ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایسا مجھے تو بالکل نہیں لگا، مجھے بہت مزہ آیا. چلیں، یہ بہت پازیٹیو بات ہے. اور یہ جب کتاب میں نے دیکھی اور خلیق بھائی نے ڈسکس کیا تو اس وقت بھی بہت پازیٹیو وائبز آئی تھیں. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. آج آپ لوگوں نے، یعنی آپ 7 لوگوں نے اس چیز کا احساس دلایا کہ ایک جو خواتین جینون لکھنے والوں کا جو ایک گیپ تھا وہ آپ لوگوں نے مل کر فل کیا یا اس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کافی اسٹرگل کی ہوگی اس کے لیے؟ جی، اسٹرگل بھی کی اور ہم لوگوں نے بہت ریزسٹنس بھی برداشت کی، لیکن وی کیم تھرو، وی آر گلیڈ. چلیں، بہت محتاط اور بہت آپ نے ہنستے مسکراتے جواب دیا. پڑھنے والوں کو اپنے کیا کہنا چاہیں گی؟ پڑھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ پڑھتے رہا کریں اور پڑھ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور بے باک تبصرہ کیا کریں. ہم لوگوں کو رائٹرز جو ہوتے ہیں وہ تب تک لکھتے رہتے ہیں اور ان کے اندر موٹیویشن انہیں ہوتی رہتی ہے جب تک ان کو پڑھنے والے موجود ہوتے ہیں. اور ہم کسی کو جج کر کے نہیں لکھتے، تو ہمارے ٹاپکس جو ہوتے ہیں ان کو یہ مت سوچا جائے کہ یہ رائٹر ہم نے کسی خاص طبقے کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی ایک پرسیپشن ہوتی ہے اور ہم اس کا اظہار کر دیتے ہیں. بالکل درست بات ہے. تو آپ کا اپنا جو افسانوی مجموعہ ہے وہ کب آ رہا ہے؟ انشاءاللہ جلد آئے گا. ابھی مجھے اس کا انتظار ہے. ملاقات بے شک آپ سے اب ہوئی ہے، لیکن آپ کو میں نے جیسے عرض کیا پہلے پڑھا تھا، تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں. جی بالکل بالکل. اچھا، کوئی ناول بھی آئے گا؟ ناولٹ شاید آ جائے، یعنی کوئی ایک میں نے لکھا ہے. 200-250 صفحے لکھ لیے آپ؟ تھوڑے زیادہ ہوں گے. تو پھر تو وہ ناول کی کی جی ایڈٹ کر کے تھوڑا شاید کم بھی ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ انشاءاللہ دیکھیں اس کے اوپر بھی میں کر رہی ہوں. اچھا، ایک جو آخری کوشچن، میں ایک جو آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں یا 25 سال پہلے چلے جائیں تو ایک سوچ آتی تھی کہ لکھنے کا
ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ پڑھنے والے جب تک موجود ہیں ہم لکھ رہے ہیں. یہ کتاب جب آپ نے اپنے سوشل میڈیا پہ ڈیفینیٹلی شیئر کی ہوگی اس سے پہلے بھی, تو کیسا اس کا فیڈ بیک رہا, اور کیا آپ آج بھی یہ اس بات کو سمجھتی ہیں کہ ایک لکھاری جو ہے وہ اس سماج کے جو فاصلے ہیں ان کو ختم کر سکتا ہے؟ لکھاری جب قلم اٹھاتا ہے تو اس کا سب کانشیس میں اس کی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح جو ہے اس کے اندر کوئی اپنا کردار ادا کر سکے. اور پڑھنے والوں کے اوپر بھی یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہماری مطلب ہم جو لکھتے ہیں اس بات کو کس طریقے سے وہ کنسیو کرتے ہیں. لیکن اصل میں بات یہی ہے کہ ہم تو بتا سکتے ہیں کہ معاشرے میں یہ پرابلمز ہیں, ہم ان پہ بات کر سکتے ہیں, اور اتنا یہ کنٹریبیوشن تو ہماری بنتی ہے, بالکل بنتی ہے, اتنی تو ہمیں کرنی ہی چاہیے, بالکل بنتی ہے. اور اس کنٹریبیوشن کو جتنا سراہا جائے وہ کم ہے. عکس والوں نے اس کو چھاپا ہے اور عکس والے کتابیں اچھی چھاپتے ہیں, موضوعات کے حوالے سے بھی دونوں بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ کاپی فری میں نہ مانگیں, خرید لیں. 400 روپے جو ہے وہ بھائی آپ فون کارڈ پہ لگا دیں گے, لیکن یہ 7 لوگوں کی جو کہانیاں ہیں 30 کے قریب, یہ آپ کو بہت کچھ سکھائیں گی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل. تو اب ہم ملتے ہیں اس افسانوی سفر کے ایک اگلے لکھاری سے. جی ناظرین, بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے ہمارے ان خواتین کلیگ لکھاریوں سے, کیونکہ ہم سب جب ایک ادیب معاشرے میں سانس لیتے ہیں تو ہم سب کلیگ ہیں ایک دوسرے کے. میرے ساتھ اس وقت ہیں سمیرہ ناز. آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ آپ ٹیچنگ کے پروفیشن سے ہیں, آپ ولاگر بھی ہیں, آپ شاعری بھی کرتی ہیں. ہمہ جہد شخصیت آپ کو اللہ نے دی ہے, اور 5 افسانے: بولتے دائرے, بلا, تنہائی کے 2 پل, سوڈے کی بوتل اور سنگ برق. جی. اب یہ سوڈے کی بوتل کیا ہے؟ سوڈے کی بوتل اصل میں یہ کہانی تقریباً 2-3 سال میرے دماغ میں گردش کرتی رہی. ٹھیک ہے. اور یہ کہانی شروع ہوئی ایک سوڈے کی بوتل کا ڈھکن کھلنے سے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں, دہشت گردی اور خودکش حملے وغیرہ اور تمام چیزیں, تو یہ عام انسان کی زندگی پر جس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں اس چیز کو پورٹری کرنے کے لیے میں نے یہ افسانہ لکھا تھا. بولتے دائرے ایک علامتی عنوان ہے. جی بالکل. تو کیا افسانہ بھی علامت کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ جی بالکل, یہ علامت ہے ان چہروں کی, ان تمام چہروں کی جو کہ ایک شخصیت کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں, چاہے وہ والدین ہیں, چاہے بہن بھائی ہیں, چاہے آپ کے اساتذہ ہیں, چاہے آپ کے ساتھ رہنے والی آپ کی بیوی ہے یا شوہر ہے. وہ تمام رشتے جو آپ کے ساتھ اس وقت میں موجود ہوتے ہیں, وہ جو امپیکٹ آپ کی سائیکی پہ ڈالتے ہیں, ان تمام چیزوں کا عکس آپ کو اس افسانے میں نظر آئے گا. زبردست ہو گیا. تو چونکہ فرسٹ ٹائم آپ سے ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے, سخن کے ناظرین کا مکالمہ ہو رہا ہے, تو آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی کتابیں چھپ چکی ہیں؟ نہیں, اس کے علاوہ میں نے ابھی فی الحال کوئی کتاب نہیں چھاپی, نہ کسی مجموعے میں میں نے اپنے افسانے دیے ہیں. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنی ان تمام ساتھیوں کی جو میرے ساتھ اس کتاب میں موجود ہیں, انہوں نے میری حوصلہ افزائی. گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو میز لگائی تمام, اور سب سے پہلے تو فرحین کی ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی. پہلی ملاقات ہی میری فرحین سے ہوئی جب میں رائٹنگ میں آئی, تو اسی بندی کے ساتھ جو ہے وہ میری ملاقات ہوئی. اور بالکل درست بات آپ کہہ رہی ہیں. اور میں فرحین میم سے میری ملاقات ہارڈلی کوئی 25 منٹ پہلے ہوئی ہے, اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنا امپیکٹ چھوڑتے ہیں دوسروں پہ, اور اچھا امپیکٹ چھوڑتے ہیں, اور ایسے لوگ ہی کسی بھی کامیاب معاشرے کی اساس ہوتے ہیں. تو کیسا لگا آپ کو جب فیڈ بیک آنا شروع ہوا اس کتاب کا؟ بہت اچھا فیڈ بیک آیا. میرے ساتھ جتنے لوگ تھے لکھنے والے, انہوں نے جب یہ کتاب میں نے ان کو دی, انہوں نے اس کو پڑھا, اور افسانوں کے اوپر جس قسم کا ان کا فیڈ بیک آیا, مضامین جس طرح کے آئے, وہ میرے لیے بڑا حوصلہ افزا تھے. چلیں. اور بہت زیادہ اچھا جو ہے نا وہ رہا اس کے حوالے سے. کہانی کا جو بیانیہ ہوتا ہے, اور بالخصوص جب ہم ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ آج کا لکھنے والا کیا آج کو لکھ رہا ہے, تاریخ ہمیشہ اسی لکھاری کو یاد رکھتی ہے جو اپنے آج کو لکھتا ہے. سو یہ لوگ اپنے آج کو لکھ رہے ہیں, انہوں نے لکھا ہے, اس کو پڑھنا اور اس کو آگے بڑھانا, اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا, یہ ہمارا فرض ہے. مجھے آج سرحد پار سے نام سننے کو ملتے ہیں کہ اس خاتون لکھاری نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا, اس نے یہ لکھا.
تو میں اس لیے یہ خوش ہو کر انٹرویو کر رہا ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے، جیسے میں نے فاطمہ عثمان صاحبہ سے بھی کوشچن کیا تھا، کہ وہ جو ایک جینون گیپ تھا اس کو ان لوگوں نے فل کیا ہے، اور میری دعائیں بھی اور میری ایفرٹس بھی ان کے ساتھ ہوں گی، ساتھ میں آپ کی بھی چاہیے. سو آپ کا شکریہ، آپ نے آج کے لیے وقت دیا. اب آپ کی ہم ملاقات کرائیں گے اس کتاب کی مرتبہ سے. تو جی ناظرین، اب وقت ہوا چاہتا ہے اس کردار سے ملنے کا جو مرکزی کردار ہے میرے نزدیک، جنہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا اور خود بھی ہمہ جہت شخصیت کی مالکہ ہیں. محترمہ صفیہ شاہد صاحبہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ، میں بالکل ٹھیک ہوں. کہانی کے کردار کا حقیقی جنم، یہ بڑا ایک ایسا ٹائٹل ہے جس نے مجھے بھی گھما دیا. کیا کہانی ہے یہ؟ کہانی کی کردار کا حقیقی جنم، اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بات یہ ہے کہ وہ غلام محمد قاصر صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ بارود کے بدلے ہاتھوں میں آ جائے کتاب تو اچھا ہو، اے کاش ہماری آنکھوں کا 21واں خواب تو اچھا ہو. واہ 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 واہ. تو کتاب کا ہاتھوں میں آنا اور پھر اس کتاب کا سراہے جانا اور اس کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا، تو اس کے لیے میں آپ کا بیسیکلی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. نہیں، شکریہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یقیناً مجھے بھی کسی نے میری حوصلہ افزائی کی تو میں آیا. تو یہ ایک پودا ہے جو احمد ندیم قاسمی صاحب نے لگایا، جو وزیر آغا صاحب نے لگایا، جو اس سے پہلے ہمیں ہماری روایت میں ملتا ہے. تو یہ ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے. کل کو آپ بھی اپنے بعد کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. تو یہ سلسلہ ہے. واپس آتے ہیں آپ کے افسانے کی طرف. جی جی پلیز. اچھا، ایسا ہے کہ کردار تو مختلف نوعیت کے ہمارے آس پاس ہوتے ہیں، لیکن بڑی باتیں بھی ہم اکثر کرتے ہیں، وہ سچا ہے، وہ اچھا ہے. لیکن وہ سچا اور اچھا اگر نکل کر ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ کو یہ کتاب ہم نے پیش کی ہے تو اس میں بھی کچھ ہم نے آپ کے بارے میں بھی ایسا ہی لکھا ہے کہ ایک سچا کردار جو کہانیوں سے نکل کر حقیقی دنیا میں آ گیا ہے، اور وہ کہانی، وہ افسانہ جو ہے وہ بھی ایسے ہی ایک کردار کا ہے جس کو کہانیوں میں تو پسند کیا جاتا ہے لیکن حقیقی زندگی میں اس کی گنجائش تھوڑی کم ہے. تو میں نے وہ ایک ایسا کردار، ایک مضبوط کردار اس میں پیش کرنے کی کوشش. نہیں، یہ میں نے ابھی ناظرین دیکھا کہ جو میم نے لکھ کر دیا ہے. میں ان بڑے لفظوں کے ساتھ آج تھوڑا سا خوشی والا سانس لے رہا ہوں کیونکہ ساری اسٹرگل آپ کے سامنے ہے. تھوڑا سا میں نے جو آپ کی پہلے بھی کہانیاں پڑھی، عنوان جب ہم کسی بھی افسانے کا، نظم کا، ناول کا چوز کرتے ہیں تو ہر یہ ایک تخلیقار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اتنا آئے کیچی ہو کہ سننے والا بیٹھ جائے، پڑھنے والا رک جائے اور اس کو پڑھے بغیر وہاں سے نہ نکلے. آپ کے عنوانات میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں. چونکہ میں یہ بھی آج دوستوں کو بتاؤں کہ یہ تعارفی پروگرام ہے اس کتاب کا، اور اس میں جو افسانے ہیں، وہ جو کہانیاں ہیں، یہ ساری نئی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو. ٹھیک ہے. تو مجھ سمیت بہت سے دوست جو اب اس کتاب کو لیں گے وہ پڑھیں گے اس کو، اور یہ کہانیوں کا بھی تعارف ہے اور ان سب لوگوں کا بھی. تو ذرا آپ ان عنوانات کے حوالے سے اور اپنی کہانیوں کے حوالے سے کچھ کہیے. اچھا، دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ سوچ کر لکھتے ہیں، کچھ گھڑتے ہیں، اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ نے کچھ لکھ لیا ہے تو اس کے لیے وہ جیسے ایک بچہ دنیا میں آ گیا ہے تو پھر آپ نے ایک نام چننا ہے. تو وہ بھی ایک مجھے لگتا ہے ایک کیفیت ہے. میں بعض اوقات اتنے نام دیکھ رہی ہوتی ہوں، مجھے یہ عنوان دینا چاہیے، لیکن ایک دم سے کوئی عنوان میرے ذہن میں آئے گا اور پھر وہ مجھے لگے گا ہاں اس کو یہی. اس کے پیچھے ظاہر ہے وہ کہانی ہوتی ہے، وہ جملے ذہن میں ہوتے ہیں، اور پھر عنوان جو ہے وہ کہانی کا چہرہ ہے. تو بس آ جاتا ہے ذہن میں بھی، یوں کہہ لیجیے. اچھا، میرے سمیت باقی جتنے بھی آپ سب لوگ آج اس پروگرام میں شریک ہوئے وہ سب میم فرحین کے فین ہیں. میں بھی بن گیا ان کا فین. تو آپ نے مرتب کیا تو ڈانٹ شانٹ بھی پڑی مرتب کرتے ہوئے، یا بس ہنستے ہنساتے سارا کام ہو گیا؟ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں نام ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو ڈانٹ بھی تھی اس میں، محبت بھی تھی. یہ سفر بہت ہی خوشگوار رہا ہمارا، جیسا کہ باقی ساتھیوں نے بھی بات کی. اور نہ صرف فرحین اور میں بلکہ جو ہمارے باقی ساتھی ہیں ان سب کا ایک بڑا مخصوص کنٹریبیوشن ہے، ایک رنگ ہے جو اس میں رہا. تو اس میں ہم خفا تو نہیں ہوئے، ورنہ وہ نیام اور تلوار والی بات ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ دوستی اور محبت اور ڈانٹ سب چلتا رہا. فیوچر کیا پلاننگ ہے؟
کچھ ادبی اسی طرح کے کچھ پروجیکٹس ایک آدھ ہمارے اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ کچھ ذہن میں ہیں، اور ہم باقی ساتھیوں سے بھی ڈسکس کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ اس کی فائنل شکل کیا بنے گی. فی الحال کوئی ایز سچ. صحیح. اچھا، یہ تو آپ جو فیوچر ڈسکشن ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں دھرتی رنگ رائٹرز کلب ہے یہ آپ کا، تو فیوچر میں پھر کیا جو آپ کرنے جا رہے ہیں وہ سب یہیں سے ہوگا، اور اس میں کیا کیا چیزیں انوالو ہیں؟ اگر تھوڑا سا بتا دیں، کیونکہ اب ایک آپ کی ویورشپ بھی ہے، ایک آپ کی ریڈرشپ بھی ہے، تو اگر میں اپنے آپ کو بینگ اے ریڈر دیکھوں تو مجھے انتظار رہتا ہے کہ شمس الرحمان فاروقی صاحب کا جب ناول آیا تھا کئی چاند تھے سرے آسماں، تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ وہ الگ بات ہے کہ کچھ بھی نہیں آیا، لیکن وہ ایک انتظار تو رہتا ہے. وہ پردہ اٹھنے کا اور کون سا منظر نیا ہوگا اس کا تجسس تو خیر ہوتا ہی ہے. جو دھرتی رنگ رائٹرز کلب کے حوالے سے آپ نے پوچھا، ہم ادب سے محبت کرنے والے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ عملی طور پر اس میں، ابھی تو آغاز ہے، ظاہر ہے بہت سفر باقی ہے، تو جو ایک عملی طور پر اپنا حصہ ہم ڈال رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ادیب کی پذیرائی اور وہ کتابیں جو اس طرح سے سامنے نہیں آ سکیں، یا اگر آئی بھی ہیں کم بات ہوئی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان پر ریویوز کروائیں، اور یہ فیس بک پیج کے ذریعے ہم کروا رہے ہیں، جس میں لوگوں کو کتاب مہیا کرتے ہیں اور وہ ویڈیو تبصرہ ہمیں بھیجتے ہیں، جو ہر مہینے ہم وہ ایک سلسلہ چلاتے ہیں. صحیح. فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے آپ کو؟ اچھا، فیڈ بیک کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی لکھنے والا ہے اس کے لیے اپنا ہر قاری اہم ہے. تو یہ کتاب ٹھیک ہے مضامین کے لیے ہم نے سینئر جو ہم سے بہتر اور بڑا اور اچھا لکھنے والے ہیں ان کے ہاتھوں میں دی، لیکن اس کے بعد بھی جو اس کتاب کو پڑھتا ہے اور جنہوں نے ابھی تک ہمیں تبصرے بھیجے ہیں، وہ ہر بات، ہر جملہ ہمارے لیے اہم ہے. اور آپ ویسے تو ایک وہ رویہ بھی ہونا چاہیے جب ایسا دور ہے کہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، تو ایسے میں پھر میں ایک مصرع بولنے لگی ہوں، اگر آپ یقیناً آپ پہچان لیں گے کہ یہ دھوپ چھاؤں مسافر کا مسئلہ نہیں ہے. تو وہ تو ہے، اس میں تھوڑی سی کیئر کرنی بھی پڑتی ہے اور نہیں بھی، لیکن بہرحال ہر ایک کی رائے اہم ہے، اور یہی رائے ہے جو لکھنے والے کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. ابھی ہماری نیلوفر اقبال صاحبہ سے ملاقات، کیا بات ہے، کیا لکھنے والی ہیں، سبحان اللہ. کوئی شک نہیں. میں معافی چاہتا ہوں، میں ان کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا، کیونکہ ان کی بڑی لمبی لمبی کہانیاں ہم نے ہلکے کے اجلاسوں میں سنی ہوئی ہیں. ان کا جو افسانوی مجموعہ سیاہ سونا ہے اس پر ہم تبصرے کروا چکے ہیں، اور بہت سنجیدہ لکھنے والی ہیں. ان سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے کہا کہ یہ کلاسک ادب میں اپنی جگہ بنائے گی انشاءاللہ. تو اچھا فیڈ بیک ہے الحمدللہ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم، میرا نام ابصار فاطمہ ہے، میرا تعلق سکھر سے ہے. ویسے تو میں ماہر نفسیات ہوں، لیکن ساتھ ساتھ ناول نگار اور افسانہ نگار بھی ہوں. اگر میں ماہر نفسیات ہونے کی اور مصنفہ ہونے کی بات کروں تو میرے حساب سے یہ نہ تو پیشہ ہے اور نہ فارغ وقت کا مشغلہ. میرے لیے میری ایک ذمہ داری ہے، ایک معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے ایک ایسی ذمہ داری جو میرے حساب سے ہر فرد پر عائد ہوتی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہر کوئی اپنی کیپیسٹی میں یہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے. میں نے جو لکھنے کا آغاز کیا وہ بنیادی طور پر جب لوگوں کے نفسیاتی مسائل دیکھے تو اندازہ ہوا کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں آ پاتے، اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ عام زندگی میں یہ شکایات نہیں کرتے اور سب ٹھیک ہونے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید انہیں وہ جذباتی مدد نہ میسر ہو پائے جس کے وہ خواہاں ہیں، یا بیسکلی جس کے وہ مستحق ہیں. تو فکشن اس کا ایک بہت اچھا طریقہ مجھے نظر آیا. اپنا ناول لکھنا شروع کیا میں نے، فیس بک پہ اس کی قسطیں لکھ کر شیئر کرنی شروع کی، اور ایک لڑکی کی وہ داستان تھی کہ کس طریقے سے ایک کم عمر لڑکی عام ڈائجسٹ کی کہانیوں سے متاثر ہو کے اپنی زندگی کو کیسے افسانوی انداز میں دیکھتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اصلی زندگی ایسی نہیں ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ ناول مجھے ایک ماہر نفسیات کے ساتھ ساتھ ایک
ادیب کی کیٹیگری میں بھی لے کے آ جائے گا. مطلب ماہر نفسیات کے طور پہ تو میں کام کر ہی رہی تھی، لیکن اس ناول کے ختم ہونے تک میرا رابطہ کئی ادبی گروپس میں جو فیس بک پہ کام کر رہے تھے ان میں ہوا، اور انہی گروپس کے توسط سے میرا رابطہ ان 6 بہت باصلاحیت خواتین لکھاریوں سے ہوا، جن کے ساتھ مل کے میں نے گونجتی سرگوشیاں پہ کام کیا. پہلے محترمہ فرحین خالد سے تعارف ہوا، اور باقی سب سے بھی بتدریج نہ صرف رابطہ ہوا بلکہ ایک بہت مثبت تعلق قائم ہوا، جس کی بنیاد پر ہم سب کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے ادبی سفر میں بہتری کی طرف بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوتے رہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے دوست بھی ہیں اور ایک دوسرے کے بہت کڑے نقاد بھی ہیں. وہ ساری باتیں جو کوئی دوسرا ہماری تحریر پہ ہمیں نہیں بتا پاتا، وہ ہم ایک دوسرے کی تحریر پہ ایک دوسرے کو ضرور بتاتے ہیں، تاکہ ان کی تکنیکی، اخلاقی اور منطقی کمزوریوں کے اوپر بحث ہو سکے اور ان کمزوریوں کے اوپر بات ہو سکے. تو جب اس مجموعے پہ کام شروع ہوا تو بنیادی طور پر محترمہ فرحین خالد صاحبہ اور صفیہ شاہد صاحبہ، ان دونوں کی محنت تھی. ہماری سارے افسانے جمع کرنا، بار بار ہمیں اس بات پہ اکسانا کہ جو بھی افسانہ شامل کرنا ہے وہ بہتر سے بہتر ہو، موضوع کے اعتبار سے نہیں بلکہ موضوع کی یقیناً ہمیں آزادی دی گئی تھی. اور بنیادی چیز یہ کہ املے اور زبان کی جو نفاست ہے اور معیار ہے، اس کے حوالے سے یہ دونوں خواتین ہمارے لیے بہت مددگار رہیں، اور ان کا ہمت بڑھانا ہمارے لیے ایک بہت اہم حیثیت رکھتا ہے، کہ جس کی بنیاد پر بار بار ہم لوگوں نے اپنی تحاریر لکھی، ان کو بہتر کیا، اور ان موضوعات پر لکھنے پر مجبور ہوئے جن موضوعات کو ہم اپنے ارد گرد پھیلا ہوا دیکھتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اگر وہ مسائل حل نہ بھی ہوں تو کم از کم لوگ ان کے اوپر توجہ ضرور کریں اور ان مسائل کے اوپر بات ضرور ہو. تو اگر ہمارے اس مجموعے کے توسط سے معاشرے کے ان مسائل کے اوپر لوگ بات بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہماری ایک بہت اہم کامیابی ہوگی. بہت شکریہ. ناظرین، جاتے ہوئے میں یہ گزارش کروں گا کہ کتاب اور آنکھ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک سیکنڈ میں نہیں کھلتی. ہاتھ میں ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا کتاب ہے کیونکہ میں ان لوگوں سے مکالمہ کر رہا ہوں. جب میں اس کتاب سے مکالمہ کروں گا تو پھر میری رائے اکثر مختلف ہوگی اور وہ بھی آپ تک پہنچے گی. آپ سے گزارش میں دوبارہ جاتے ہوئے کروں گا، ہمیشہ کی طرح کتاب خرید کر پڑھیں. آپ موبائل کارڈ خریدتے ہیں، آپ کچھ بھی اپنی زندگی میں لیتے ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ یہ کتاب ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح اس پروگرام پہ بھی آپ کا فیڈ بیک ہم تک آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی سوال ہے جیسے کہ آپ پہلے بھی کمنٹ باکس میں شیئر کرتے ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.